نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ معاشرے میں رائج جتنی خرابیاں ہیں آپ ان سب کو دور کریں. سبحان اللہ. میں چاند ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب جلوہ گری فرمائی تو آپ دیکھیں اس وقت کا ماحول، خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کے کیا جاتا تھا. کتنی بڑی خرابی تھی. آقا کریم علیہ السلام آئے، ختم فرما دیا، تربیت فرمائی. اسی طرح جب آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے تھے ان کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جلوہ گری فرمائی، ماں باپ کو کیا مقام دیا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کون منائے، میں نے کہا پہلی تو بات یہ جن کا نبی آیا وہ منائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو نبی کی وجہ سے کچھ ملا ہے وہ تو کرے نا. تو ماں باپ بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. میرے محبوب آئے، آپ نے آ کے ان کو بچایا ہے. تو پھر ابا جی بھی میلاد منائیں، اماں جی بھی، اور ہماری بہن بیٹی بھی، لیکن اماں جی اور بہن بیٹی کی جو حد ہے اپنے گھر کے اندر رہنے والی اس کے مطابق، شریعت کے مطابق. اب ماں کو منڈی میں بیچا جاتا ہے، باپ کو جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بکریاں چرانے والے، وہ جو دیہاتی، وہ خرید کے لے جاتے تھے، بوڑھے کو دے دیتے 100-10 بکریاں، چل بھی یہاں پڑا رہے. اور ہمارے یہاں سبحان اللہ، آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ، یہ حضور کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اولڈ از گولڈ. جب بوڑھا ہوا ہے اب بھی تو سونا بنا ہے، لیکن تب جب بوڑھا ہوتا تھا بکتا تھا کوڑیوں کے بھاؤ، اور آج یہ سونا گولڈ بن گیا. کس نے بنایا؟ یہ میرے محبوب نے بنایا ہے. فرمایا تو ماں باپ کا چہرہ دیکھو، اللہ تمہیں قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب سمجھ آئی؟ ماں کے قدموں میں جنت. ویسے ترغیب و ترہیب کے اندر جو روایت ہے اس میں ماں باپ دونوں کے قدموں میں جنت کا بھی ذکر ہے بھائی. یہ بھی کئیوں کے لیے نئی بات ہوگی. اور یقین فرمائیں کہ پہلے کئی بار تو ہم نے بھی بیان کیا کہ شاید صرف ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ تو جوں بندے کا مطالعہ بڑھتا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں بندے پر عیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ماں باپ کو یہ رتبہ عطا کیا کہ یہ بیچنے والی چیزیں نہیں ہیں، وہ ان کی خدمت کرو. خدمت، چہرہ دیکھو، قبول حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اور بیٹیاں، اللہ اکبر، یہ روایت کا مفہوم ہے. فرمایا شادی کے بعد جس عورت کو اللہ رب العزت پہلی بیٹی عطا کرے اولاد کی صورت میں، فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. اس معاشرے میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ زندہ درگور کرتے تھے. میرے محبوب پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا جس کی 2 بیٹیاں 3-4، ایک سے لے کر زیادہ کی یہی فضیلت ہے. فرمایا وہ ان کی تربیت کر کے شادی کر دے، جنت میں مجھ مصطفیٰ کے ساتھ یوں کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر کسی بھائی کی بہنیں ہوں، یعنی والدہ فوت ہوگی یا والد فوت ہو گیا، سارا کام اس بھائی نے کیا ہے، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کی خدمت کر رہا ہے اور ان کی شادی کر رہا ہے. وہ بھی قیامت والے دن یوں میرے مصطفیٰ کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوگا. میرے عزیز، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سب کچھ معاشرے کی خرابیاں کس نے دور کی؟ یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے دور فرمائی آ کے. تو میلاد کون کرے؟ تو میں کہ ابا جی بھی کریں، اماں جی بھی کریں، بہن بیٹیاں بھی کریں، اور ہم سارے کیوں کریں؟ تو میں نے کہا پہلی امتوں کے تذکرے آپ پڑھ کے دیکھیں نا، ان کے اوپر تو عذاب آتے تھے، کئیوں کے چہرے بگڑتے ہیں، کئیوں کے اوپر پتھر برس رہے ہیں، کئیوں کو بندر، سور اور خنزیر نہ جانے کیا کیا بنا دیا گیا، دھنسا دیا گیا زمین کے اندر. ہم کیسے بچے؟ جی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بچے. تو میں نے کہا جن کی آمد کے صدقے میں ہم سب بچے ہیں، تو کیا اتنے ہی نمک حرام ہو گئے ہو کہ اس محبوب کے آنے کی خوشی نہیں کرنی ہے؟ بچے بھی ان کی وجہ سے ہو. کچھ خدا کا خوف کرو نا یار. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنو. یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں نا، ان باتوں سے نکل آؤ. پہلی امتوں کے اندر لوگ ایسے ہوتے تھے بھائی، جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا. اس سے کئی گنا بڑے گناہ اس امت کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن چہرے بھی سلامت ہیں اور کسی کے دروازے پر بھی نہیں لکھا، کسی کے ماتھے پر بھی نہیں لکھا ہوا. کس کی وجہ سے؟ آپ کون ہیں؟ طاقتور ہیں، عبادت گزاروں کی نسل ہیں، آپ کی کوئی کہیں چلتی ہے بات زیادہ، کیوں بچیں آپ؟
وہ جی مولانا وہ محبوب پاک علیہ السلام ہمارے نبی کی وجہ سے ہم بچے ہیں. اللہ کے بندے یہی تو بات سمجھا رہا ہوں. جس نبی کے صدقے میں ہمارے اوپر اتنے کرم، اتنے فضل، اتنی مہربانیاں ہوئی ہیں، تو پھر اس نبی کی آمد کی خوشی تو بنتی ہے نا. کم از کم بندہ اس دن اللہ کا شکر تو ادا کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کا مطلب اللہ کی نعمت جب آئے تو اس کا چرچا کرو، تذکرہ کرو. تو کم از کم اس دن کا تذکرہ تو کیا ہی جائے نا. محبوب پاک علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نبی پاک کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کو سمجھنا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے وہ ہے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا. اور آپ نے کس کس لیول کی برائیوں کو ختم کیا، چند ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. لیکن اس نبی کے صدقے میں جس نے معاشرے کو ایسا بنا دیا، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اخوت قائم کر دی، مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنا دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ فرما دیا کہ تم نے کھانے کھلانے کی یہ فضیلت ہے، سلام کرنے کی یہ فضیلت ہے، جنازہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، خدمت کرنے کی یہ فضیلت ہے، تیمارداری کی یہ فضیلت ہے. یہ سب کچھ بتلا دیا. اتنی تربیت فرمائی. ماں کا مقام یہ ہے، باپ کا مقام یہ ہے، بیٹی کا یہ ہے، بھائی کا یہ ہے، رشتہ داروں کا یہ ہے، سب کچھ بتلا دیا. ہمارا یہ جو آج سٹیٹس ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے چہرے سلامت، کوئی نہیں پتا، کپڑے پہنے سب عیب چھپ گئے. ہمارے دروازوں پر نہیں لکھا جاتا، پردے ڈال دیے اللہ نے. وجہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو شرک کہو گے؟ اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھو میری جان. آقا سے محبت فرماؤ اور اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.